اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات تو بعد آئی دے جو درس کے اندر گفتگو ہے وہ تہجد دی فضیلت دے بارے گفتگو کرنے لگے ہاں، اور میں کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ عام گفتگو تو ہٹ کے جو رسمن رواجن گلاں چلدی آ رہی نے وہ تو ہٹ کے نہ درساں دے اندر گفتگو کی جاندی ہے۔ تو آج دے درس کے اندر میں بات سمجھانا چاہنا کہ تہجد کا سب تو بڑا فائدہ کیڑا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کرن تو انسان باز نہیں ہوتا۔ دیکھو، شیطان نو قصوروار ٹھہرا دینا یہ ساری عادت ہے۔ ہن رمضان ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دے بارے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ احباب جان دیو کہ شیطان تے کہہ دے تے جڑا بندہ ہن بھی جھوٹ بولے رمضان وچ، وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے اگر شیطان ہی کراندا ہے؟ اگر کوئی غیبت، چغلی، حسد، کسی کو نجائز کھو رہا ہے، نجائز کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ ٹائم دی ٹائم وضو نہیں کر رہا، غسل نہیں کر رہا، روزے نہیں رکھ رہا، تو رمضان اس کون کرا رہا ہے؟ اب آپ پوری توجہ فرمانا، رمضان دے اندر یہ سارے گناہ ساڑا نفس ساڑے کو کرانا، اور اصل اے نفس ہی ساڑا دشمن ہے جڑی سب برائیاں ساڑے کو کرانا ہے۔ بابے بلے شاہ فرمایا سی ہمیں روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں، تے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ اسی ایویں شیطان نال جنگ لائی ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ ساڑا نفس ساڑے کو برائی کراتا ہے۔ اور ایک اور شاعر نے لکھا دینا کہ باج فقیراں کسے تو نہ مریا، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ اے جڑا اندر دا چور ہے نا، اصل اے ساڑے کو گناہ کراندا ہے۔ تو اگر اسی نفس نال لڑنا ہے تو لڑن واسطے کسی نہ کسی ہتھیار دی تو ضرورت ہے ہی۔ بھئی اسی نفس نال کیویں لڑ سکیے؟ نہ تو نفس ساڑے سامنے میں کدی ہتھی پہ جائیے، اور نہ کتنے کسی طرح کا ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اسی یہ کنڈ لا لئیے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے طریقے سنت کے اندر ملتے ہیں نا۔ بسم اللہ شریف کہہ لو تو نفس نو کھانا نہیں پہنچتا، کوئی چیز پہننے تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھ لو تو او دا نفس نو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ تو ساریاں چیزاں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن نفس نو مارن واسطے جڑا سب تو بڑا ہتھیار ہے نا، وہ اللہ پاک قرآن وچ فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، فرمایا جو نفس کو مارنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے۔ رات کی عبادت نفس کو مارنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور مفسرین اس آیت دی تشریح دے اندر لکھا ہے کہ اور رات دی عبادت تو مراد تہجد دی نماز ہے۔ جو شخص نماز تہجد دا پابند ہو جائے او دا نفس مر جاتا ہے، اور نفس نو مارن واسطے سب تو بڑا ہتھیار تہجد دی نماز ہے۔ جڑا بندہ حضوری قلب نال تہجد دی نماز پڑھدا رہے، صرف ایک دھیان کرے وہ تہجد پڑھدا، کوشش کرے لوکاں نو یہ پتہ نہ لگے کہ تہجد پڑھدا، صرف 2 رکعتاں پڑھ چھڑے کرے روز، لیکن اس نظریے نال پڑھے کہ کسی غیر نو پتہ ہی نہ لگے کہ میں تہجد پڑھدا، او دا نفس آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا اس شخص کا نفس۔ اور اس تو علاوہ جو لوگ تہجد دی نماز ادا کرتے ہیں، احادیث کے اندر ملتا ہے جویں اسی آسمان تے نظر ماریے تو ستارے چمک رہے ہوندے نے نا،
زمین تو اگر آسمان اور زمین پہ نظر ماریے تو وہ لوگ اس طرح چمک رہے ہوندے نے جڑے تہجد دی نماز ادا کر رہے ہیں. اے صرف تہجد پڑھن والوں دی فضیلت. اور بخاری شریف دے اندر ایک حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک پہر ایسا آتا ہے جس میں آپ کوئی بھی خیر کی دعا کریں تو وہ اللہ قبول فرما لیتا ہے, اور یہ لمحہ ہر رات میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو صوفیاء کرام فرمایا وہ بالکل تہجد دا وقت ہے جدو یہ لمحہ انسان تے ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی تہجد دی نماز ایک دن میں نہیں چھڈی. جس طرح امت دے تے 5 نمازاں فرض نے, حضور 6 نمازاں پڑھ دے سن فرض سمجھ کے تہجد. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا کہ فرض نماز تو بعد سب تو بڑے ثواب والی نماز نماز تہجد ہے. کوشش کرو زندگی کے اندر اینو معمول بنا لو. اور تہجد پڑھن والے آخری بات عرض کرنا ہے, اللہ دی بارگاہ جتنے پسند ہوندے نے لوگ کہ اگر کوئی بندہ تہجد پڑھدا ہے باقاعدگی دے نال, کسی دن او دی تہجد رہ جائے, حضور فرمایا اللہ فرماندا ہے اے نامے اعمال وچ لکھ دیو نے اج بھی تہجد پڑھی. اگرچہ نماز رہ گئی ہو دی, بس نیت سو گیا سی, کسی دن رہ بھی جائے نماز تہجد. تو اتنے لاڈلے لوگ ہوندے نے اللہ کے. میرے دادا مرشد پیر سید فضل حسین شاہ صاحب آپ فرماندے سن, بلکہ اکثر فرماندے سن تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جڑی اللہ کو ہر چیز منوا لیندی. جیڑی دعا نہ قبول ہو رہی ہوئے مرشد فرماندے سن تہجد لے اٹھ کے منگو, اللہ اس دعا نو لازمی قبول فرما لیتا. اور آپ کی اپنی زندگی دا معمول سی مائی صاحبہ فرمانیاں نے کہ نکاح تو بعد 46 سال میرے نال فضل حسین شاہ دی زندگی گزری ہے. آپ فرمانیاں نے میں قسم دے سکنی ہاں بھی ایک دن بھی شادی تو بعد دی میں تہجد نہیں جاندی ویکھی, ایک دن نہیں ویکھیا کہ نہ تہجد دی نماز ادا نہ کیتی ہو. یہ صوفیاء اولیاء دا شیوہ ہے تہجد دی نماز پڑھنا, اور مقام ولایت تک پہنچا دیندی ہے تہجد دی نماز. لیکن یہ کام اتنا اگر مشکل ہے تو مشکل نہیں بھی اگر انسان انہوں روٹین اچ لے آئے. تو آخری لفظ جو میں بات کراں گا نا, یہ سب تو ضروری ہے ذرا اچھی طرح سماعت فرمانا. اکثر تے ساڑی عوام نو تہجد دا وقت ہی نہیں پتا کہ تہجد دا وقت شروع کتنے بجے ہوندا ہے تو ختم کتنے بجے ہوندا ہے. تو ایک غلط جی گل چل گئی, ایک دفعہ سونا لازمی ہے, جدو سو کے اٹھو گے تو تہجد دا وقت ہے. اس طرح نہیں ہوتا. روزانہ ٹائم ویکھیدا ہے زوال دا وقت. جڑا دن وچ زوال دا وقت ہوندا ہے نا, رات او وقت تہجد دا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ادو تو لے کے فجر دی اذان تک تہجد دا وقت ہوندا ہے. مثال دے طور تے اگر زوال دا وقت اج 12 بجے, مثال دے طور تے کہ آج 12 بجے زوال دا ٹائم ہے, یہ مطلب ہے کہ رات 12 بجے تہجد دا وقت شروع ہو جائے. وہ واسطے سونا کوئی شرط نہیں. جی میں ہر نماز دا ایک وقت ہے, تہجد دا بھی اپنا وقت ہے. اس دن دے زوال تو حساب لگائی دا کہ زوال دے بالکل برعکس دوسری سائڈ جڑا تہجد دا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے, اور اذان تک تہجد دا وقت ہوتا ہے. اب آپ کوشش کر لو کسی بھی طریقے 2 رکعت نماز تہجد لازمی ادا کرو. یہ انسان نو ہر اس مقصود تک پہنچا دیندی ہے جڑا مدعا کدی بھی حاصل نہ ہویا ہوئے. میرے ایک دوست نے ڈویژن آرڈر آفیسر, میں ایک دن انہوں کو اس بارے پوچھا, میں کہ تمہیں یہ جاب کیویں ملی؟ آندا قسم بخدا مینوں تے ہی لگدا میں تہجد دی نماز پڑھنا سا رب دے سلے عطا کر دے. اس کا مینوں اس تو علاوہ کوئی ظاہری سبب نہیں سی کہ اتنی بڑی نوکری میں صرف ہمیں ٹیسٹ دے کے, اور ٹیسٹ اتنا ٹھیک بھی نہیں ہویا, وہ دے باوجود مینوں نوکری مل گئی. بات عرض کرن دا مقصد ہے کہ او کامیابی تہجد دی نماز دلاندی ہے دنیا و آخرت دی. اس تو علاوہ کوئی عبادت او کبھی بھی کامیابی نہیں دے سکتی جڑی تہجد دی نماز کامیابی عطا کر دی ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.